اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ آپ کی خدمت میں آغاز کیا۔ دعائے الرجبیہ کی تشریح کے عنوان کے تحت دو دعائیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ماہ رجب میں جو نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک کی تشریح مکمل بیان کر چکے۔ دوسری دعا کے موضوعات پر گفتگو آپ کے ساتھ ہم نے آغاز کی ہوئی ہے۔ یہ دعا ہے جس کا آغاز خواب الوافدون علی غیرک سے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں ہر روز اس دعا کی قراءت کیا کرتے تھے۔ بس ہمارے محدثین نے اپنی دعاؤں کی کتابوں میں اس دعا کو ماہ رجب المرجب کے اعمال میں بیان کیا ہے۔ بیان ہوا ماہ رجب المرجب توحید کا مہینہ ہے، لہٰذا توحید سے متعلق جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی اذکار ہیں، انہیں ماہ رجب المرجب میں اپنی زبان پر جاری کرنا، تکرار کرنا، ان کو سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا در حقیقت اللہ کی طرف سفر کرنے میں ایک قدم ہے۔ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس معرفت کے نتیجے میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ انسان کی خلقت کا بنیادی ہدف ہی یہی ہے کہ یہ انسان اللہ سے ملاقات کرے، اللہ تک پہنچے، لقاء اللہ کے اور رتبے پر فائز ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ پس معرفت کے بغیر عبادت ادھوری ہے، اور عبادت کے بغیر اللہ کی معرفت اور اللہ کی ملاقات یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اسی اہم موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رجب المرجب کے مہینے میں ان رجبیہ دعاؤں کی تشریح کا آغاز ہم آپ کی خدمت میں آغاز ماہ رجب سے کیا، اور اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دعائے خواب الوافدون علی غیرک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بیان ہوا کہ اس دعا کے مضامین توحیدی مضامین ہیں، اور اس کے پہلے 4 جملے آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے، اور بیان کیا کہ در واقع ان چاروں جملوں کا مضمون ایک ہے۔ خواب الوافدون علی غیرک یعنی تیرے سوا کسی دروازے پر جانے والے لوگ نا امید ہیں۔ وخسر المتعرضون الا لک، اور تیرے غیر کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے والے خسارے میں ہے۔ وضاع الملمون الا بک، اور تیرے ہاں جو اپنی افراد جاتے ہیں اور تیرے غیر کے ہاں جا کر اپنی جو حاجات لے کر جاتے ہیں اور اپنی محنتیں مشقتیں تیرے غیر کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنی حاجات پیش کرنا چاہتے ہیں، ضاع، ان کی یہ تمام محنتیں ضائع ہو گئیں۔ اور وَأَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ، اور جو بھی تیرے فضل و کرم کو نظر انداز کر کے تیرے غیر پر اس کے دروازے پر جاتے ہیں اور وہاں سے آب و دانے کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ سب قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، وہ سب محروم ہو جائیں گے۔ پس ان چاروں فقروں کا مضمون ایک ہی نقطہ ہے کہ اللہ کے غیر کے دروازے پر جانے کی مذمت کی گئی ہے۔ انسان اللہ کے دروازے پر آئے، اللہ سے طلب کرے، اللہ سے مانگے، اور اگر غیر کے دروازے پر بھی جائے تو اس غیر کے دروازے پر جانے کا مقصد بھی اللہ ہی کے دروازے پر جانا ہو۔ یعنی انسان کے وجود میں توحید ذات موجود ہونی چاہیے، توحید افعال موجود ہونی چاہیے، اور توحید صفات موجود ہونی چاہیے۔ اب اس توحید کے ساتھ اگر انسان کسی بھی دروازے پر جاتا ہے تو حقیقت میں یہ انسان منشاء اثر اللہ رب العزت کو جانتا ہے۔ اب اگر غیر سے اس کی جو مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اس کی مشکلات حل ہو رہی ہیں، اس کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، تو در حقیقت یہ اللہ کے دروازے سے اس کی مشکل کشائی ہو رہی ہے اور اللہ ہی کے دروازے سے اس کی حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ اس دعا کے دوسرے حصے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جس جملے کا تکرار کر رہے ہیں وہ ہے بابک مفتوحا للراغبین، تیرا دروازہ رغبت اختیار کرنے والے راغبین کے لیے مفتوح ہے، کھلا ہے۔ یہاں پر بھی 4 جملے ہیں کہ جن کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ پہلا جملہ یہی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بابک مفتوح للراغبین، تیرا دروازہ رغبت رکھنے والے راغبین کے لیے، جو تیری طرف رغبت رکھتے ہیں، جو تیری طرف رجحان رکھتے ہیں، جو تیری طرف مائل ہیں، تیرا دروازہ ان کے لیے مفتوح ہے۔ وخیرک مبذول للطالبین، اور جو تیری بھلائی کی طلب میں ہیں، تیری طرف سے ان کے لیے بھلائی مہیا ہے۔ وخیرک، تیرا خیر
مبذول للطالبین، کہ جو بھی اس خیر کو طلب کرنے والا طالب ہے تیرا خیر اس کے لیے مہیا ہے، وفضلک مباح للسائلین، اور جو بھی سوال کرنے والا ہے اس سائل کے لیے تیرا فضل عام ہے، کھلا ہے، کسی قسم کا بخل، کسی قسم کی کنجوسی نہیں ہے، سب کے لیے تو نے اپنے فضل کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ وَنَيْلُكَ مُطَاعٌ لِلْعَامِلِينَ، اور جو تجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اس شخص کے لیے جو ہے وہ امید کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، یعنی جو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ اگر وہ تیری طرف سلوک کرے گا، قدم بڑھائے گا، تو نیلُکَ، تو تیرے تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ عاملین کے لیے، یعنی وہ جو امید رکھتے ہیں ان کے لیے تیرا راستہ جو ہے وہ کھلا ہے اور وہ تجھ تک پہنچ جائیں گے۔ ان کلمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو طرح کے ان کلمات کے بھی معانی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی ظاہری معنی ہے، سطحی معنی ہے، کہ جس ظاہری اور سطحی معنی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو تیرا مشتاق ہے اس مشتاق کے لیے تیرا دروازہ کھلا ہے۔ اے میرے پروردگار، یعنی یہ دروازے کنایہ ہے کہ جو بھی تیرے دروازے پر آتا ہے تو تیرا دروازہ اس کو بند دکھائی نہیں دیتا ہے، پس یعنی جو شخص بھی اپنا کشکول لے کر تیری بارگاہ میں آتا ہے، اظہار عجز کرتا ہے، اظہار فقر کرتا ہے، گدائی کرنا چاہتا ہے، تجھ سے اپنی حاجت روائی کا مطالبہ لے کر وہ تیرے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، پس جو بھی تیرے دروازے پر رجوع کرے گا تو اسے خالی نہیں لوٹاتا، تو اسے عطا کرتا ہے۔ پس تیرا خیر جو عطا کی صورت میں ہے اور تیرا احسان جو ہر طلب کرنے والوں کے لیے کھلا ہے، مفتوح ہے، اور تو ہر طلب کرنے والے کو خیرات عطا کرتا ہے اور اس کے کشکول کو بھر دیتا ہے۔ تیرا فضل و احسان طلب کرنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ اب یہاں اللہ کا فضل و کرم جو حاصل کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ گداگر ہے، جو اللہ سے گدائی کرنے کے لیے آیا ہے، جو اللہ سے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ پس جو بھی گدائی کرنے کے لیے آئے، جو بھی مانگنے کے لیے آئے، اسے گدائی کرنا آتی ہو تو اللہ کا فضل و کرم اس تک پہنچ جائے گا، وہ ہرگز اللہ کے فضل و کرم سے محروم نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کے دروازے سے کوئی محروم خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اسے اللہ کے فضل سے استفادہ کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں کی آرزو لے کر جو آتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اس کے لیے فراوان مہیا ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو کسی سے دریغ نہیں کرتا، کسی کے لیے اللہ راستے کو نہیں روکتا۔ بس تیری طرف جو اپنی آرزوؤں کو لے کر آئے گا اور تجھ سے امید لگا کر رکھے گا، تیری عطائیں، تیری نعمتیں اس تک پہنچ جاتی ہیں، کوئی تیری عطاؤں سے اور نعمتوں سے محروم نہیں ہے۔ یہ درواقع اس دعا کے کلمات کے ظاہری معنی ہیں، اور اگر اس میں دقت کی جائے اور ان گہرے عرفانی معانی کو تلاش کرنا چاہیں جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، وہ درواقع یہ ہیں کہ امام جعفر صادق ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس رجب المرجب کے مہینے میں جو ماہ توحید ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور درخواست کی جائے کہ اے میرے پروردگار، تیرا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو تیری طرف رغبت رکھتا ہے، جو تیری محبت میں مشتاق ہے، جو تیرا طالب ہے، خود تیرا طالب ہے، کسی اور چیز کا طالب نہیں ہے۔ پس اگر حقیقت میں انسان اس عالم میں توحید کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اللہ نے خود تک پہنچنے کے لیے دروازہ معین کر رکھا ہے۔ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس دروازے پر جا کر دستک دے، وہ دروازہ انسان کو ہمیشہ کھلا ملے گا، کبھی انسان کو وہ دروازہ بند نہیں ملے گا۔ انسان دستک دے، دروازہ کھلا ہے، انسان کو پکارا جائے گا، انسان داخل ہو جائے اور اس دروازے کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ دروازہ کون ہے؟ وہ دروازہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ باب اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء جنہوں نے حضرات محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل کے اپنی ذات کو ان کی سیرت و تعلیمات میں فنا کر دیا، ایسے اولیاء بھی باب اللہ ہیں۔ لہٰذا دعاؤں کی نہایتی معتبر کتاب، زیارات کی نہایتی معتبر کتاب ابن قولوی کی لکھی ہوئی کامل الزیارات، اس کے صفحہ نمبر 213 پر آپ رجوع کریں تو حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب قرار دیا گیا ہے باب اللہ کے عنوان سے، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دروازہ ہیں اور ہم انہیں باب اللہ کہہ کر
مخاطب قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آئے، اہل بیت کے دروازے سے گزر کر ہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اہل بیت کو منفی کر کے کوئی شخص اگر اللہ تک پہنچنا چاہے تو کلا، ہرگز نہیں، ہرگز کوئی اہل بیت کو منفی کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ہدف دروازہ نہیں ہے، ہدف امام نہیں ہے، ہدف اللہ ہے، مقصد اللہ ہے، انسان نے اللہ تک پہنچنا ہے، لیکن اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور دروازہ محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ بس انسان اس دروازے پر آئے، اس دروازے پر آ کر دستک دے، یہ دروازہ اسے کھلا ملے گا۔ بابوں کا مفتوح للراغبین، تیرا دروازہ یعنی اہل بیت کا دروازہ مفتوح للراغبین، جو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے راغب ہیں ان کے لیے اہل بیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ وہ اہل بیت کے دروازے پر تشریف لائیں اور اہل بیت کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچیں۔ اہل بیت کے سوا اللہ تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پس انسان جس نے اس دنیا میں ایک سفر طے کرنا ہے، آغاز ولادت سے موت تک ایک سفر انسان طے کر رہا ہے، اور اس سفر کا ایک ظاہری پہلو زندگی بسر کرنا ہے، ایک باطنی پہلو ہے کہ اللہ کی طرف انسان نے سفر کرنا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ زندگی ظاہری اس دنیا میں محدود ہے۔ انسان نے 40 50 60 70 80 90 سال زندگی بسر کر کے اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں داخل ہونا ہے۔ بس یہ درواقع دنیا مزرعہ ہے آخرت کے لیے، کہ انسان نے آخرت کے لیے اس دنیا میں زراعت کرنا ہے، اور اگر انسان اس دنیا میں زراعت کرنے میں ناکام اور نامراد ہو جائے تو درواقع اس کی آخرت خراب ہو گئی ہے۔ لہٰذا انسان اس آخرت کو آباد کرنے کے لیے باب اللہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے دروازے پر آئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کے نقش پا اور نقش قدم پر عمل کرے۔ ایسا انسان ہی درواقع اللہ سے ملاقات کے لیے فیضیاب ہو سکتا ہے، ایسے ہی انسان کو یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ اس دروازے پر آ کر اپنے سفر کی تکمیل کرے اور اللہ سے ملاقات کے رتبے پر فائز ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا مقصد تو صرف دروازہ حاصل کرنا ہے، دروازے پر اب میں آ گیا تو اب گویا کہ میں منزل پر پہنچ گیا، نہیں عزیزان محترم، یہ ہستیاں ہمیں منزل تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ منزل تک تبھی پہنچائیں گی جب ان ہستیوں کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے بیانات کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے اور ان ہستیوں کو اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم مقصد مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نے پل سے اس طرف کراس کرنا ہے، لیکن انسان پل تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا، یعنی منزل تک پہنچ گیا۔ اب پل کو کراس کرنا، اس پر قدم رکھ کے پل کے دوسرے طرف جانا، یہ جو ہے وہ میرا مقصد نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا مقصد پل کے دوسری طرف جانا ہے۔ تو یہ اہل بیت در واقع اسی پل کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اس عالم دنیا میں آئے ہوئے انسان کو اللہ تک لے جانے کے لیے ہیں۔ انسان ان کے دروازے پر آ کر توقف کر جائے، ان کے نقش قدم پر عمل نہ کرے، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات اور طریقوں پر عمل نہ کرے، صرف کہے کہ میں یہاں تک آ گیا میرے لیے کافی ہے، تو نہیں عزیزان محترم، یہاں آ کر پہنچ کر توقف کر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار ہے، جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 359 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ امام امیر المؤمنین کے متعلق اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ کان امیر المؤمنین باب اللہ الذی لا یعطى الا منہ، کہ امیر المؤمنین اللہ کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کو امیر المؤمنین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر امیر المؤمنین کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو ہرگز اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس امیر المؤمنین باب اللہ ہیں، اللہ کا دروازہ ہیں۔ کون سا دروازہ ہے؟ کہ الذی لا یعطى الا منہ، کہ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا الا منہ، امیر المؤمنین کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، صادق آل محمد کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، مہدی موعود کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، انہی کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کو درک کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پس اولیاء الہی تک پہنچنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اس سفینہ نجات پر جو شخص سوار ہو جاتا ہے وہی نجاح، وہی فلاح
اور وہی سعادت مند ہے۔ نحنو سفن النجات، یہ تمام کے تمام اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں۔ والسفینۃ الحسین اسرعها، حسین ابن علی کی کشتی سب سے تیز کشتی ہے جو انسان کو اللہ سے ملاقات کروانے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ملاقات کا دروازہ تمام راغبین کے لیے کھلا ہے، اور وہ دروازہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا دروازہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا یہ دروازہ اس عالم میں سب کے لیے کھلا ہے، تمام مخلوقات کے لیے کھلا ہے۔ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہے وہ اہل بیت کی بارگاہ سے ہو کر اللہ تک پہنچے گی۔ جو بھی اس عالم میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی لقاء حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو بابک مفتوح للراغبین، تو تیرا یہ دروازہ مفتوح ہے، بشرطے کہ انسان کوشش کرے، انسان تلاش کرے، انسان اس دروازے پر آئے۔ یہ دروازہ جو ہے وہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، یہ دروازہ موجودات کے لیے محدود نہیں ہے، موجودات اس دروازے پر آ کر متوقف نہیں ہو سکتی ہیں، اس دروازے سے عبور کرنا ہے اور اس دروازے سے انہیں اندر داخل ہونا ہے اور خداوند متعال کی لقاء کے فیض سے فیضیاب ہونا ہے۔ لیکن انسان آتا ہے، دروازے کے اس طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مقصد یہاں دروازے تک پہنچنا تھا، تو در واقع ایسا انسان غلطی میں ہے، اشتباہ میں ہے۔ مرحوم محسن فیض کاشانی فرماتے ہیں زہرچ غیر یار استغفر اللہ، یعنی اللہ کا غیر جو بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، وہ اللہ کا غیر محدود ہے۔ چونکہ اللہ کا غیر محدود ہے، اللہ لامحدود ہے، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اللہ سے ملاقات کا جو بھی ذریعہ ہے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ان کے نقش قدم پر عمل کر کے مجھے اللہ تک پہنچنا ہے۔ لیکن اگر میں اس دروازے کے اس طرف آ کر بیٹھ جاؤں، ان ہستیوں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کروں، تو در واقع میں نے ان ہستیوں کو اپنا مقصد اور منتہا قرار دیا ہے، تو انسان کی خلقت کا وہ بنیادی مقصد پورا نہیں ہوا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں زہرچ غیر یار استغفر اللہ، کہ ہر وہ چیز جو غیر یار ہو، یار کون ہے؟ حضرت حق متعال ہے کہ جس سے انسان نے ملاقات کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، انسانوں کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی لقاء کے رتبے پر فائز ہونا ہے، اور انسان اس لقاء سے محروم ہے اور اس لقاء کو حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ایسے شخص کے پاس امیر المؤمنین ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا شخص تصور اور گمان باطل لے کر آیا ہے کہ یہ امیر المؤمنین کے دروازے پر پہنچ گیا ہے، در حقیقت یہ امیر المؤمنین کے دروازے پر بھی نہیں پہنچا ہے۔ کیوں؟ چونکہ امیر المؤمنین کا کردار کیا ہے؟ الدلیل علی اللہ، امام کا کردار یہ ہے کہ امام نے اللہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے، اللہ کی طرف دلیل قرار پانا ہے۔ لیکن اگر امام اللہ کی طرف دلیل نہیں قرار پا رہے تو امام کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ والراعی الی اللہ، امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے کہ جیسے وہ جو بکریوں کے ریوڑ کو چلانے والا جو ہوتا ہے، وہ ان کو کیسے بکریوں کو ایک ہدف اور ایک منزل کی طرف لے کر جاتا ہے، تو امام کا یہی کردار ہے کہ وہ راعی الی اللہ ہے، کہ امت کو جمع کرے، بھٹکنے سے روکے، سب کو جمع کرے، ایک قطار میں سب کو اللہ سے ملاقات کے لیے پیش کرے۔ پس امام دلیل علی اللہ ہے، راعی علی اللہ ہے۔ لیکن اگر امام اس دلیل کا کردار کسی کے لیے ادا نہیں کر رہا تو اس نے امامت کے فلسفے کو اور ہدف کو اور مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس کے لیے امام راعی کا کردار ادا نہیں کر رہا اس نے بھی امام کے ہدف کو نہیں سمجھا۔ پس امام کا مقصد مخلوق کا ہاتھ تھام کر اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، مخلوق کو کھینچ کر اللہ کی جھولی میں ڈالنا، یہ امام کا ہدف ہے، امام کا مقصد ہے۔ اور جو اس مقصد تک نہیں پہنچتا امام کے ذریعے سے، اس نے فلسفہ امامت کو ہی تصور نہیں کیا ہے۔ پس جو امام کے پیچھے لگا لیکن امام اسے اللہ کی طرف نہیں لے کر گیا بلکہ کسی اور راستے پر، کسی اور بیابان میں، کسی اور چوراہے پر لے جا کر اسے چھوڑ دے، تو وہ جان لے کہ وہ حقیقی امام کی اقتداء نہیں کر رہا۔ یعنی یا تو اس نے امام غلط انتخاب کیا ہے، اور اگر امام درست انتخاب کیا ہے تو اس امام کی تعلیمات پر وہ عمل نہیں کر رہا۔ لیکن
بطور معمول وہ افراد جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہستیوں کو اپنا امام قرار دیتے ہیں وہ انہیں راہبدر کر دیتے ہیں، وہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وہ انہیں اللہ تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ در واقع ایسے افراد اپنے خیالات اور اپنے توہمات میں امام برحق کی اقتداء میں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ امام برحق سے دور ہیں۔ حقیقت میں امام برحق کی اقتداء اور امام برحق کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اکثر متدینین جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مرتبط رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن توحید کے میدان میں توحید سے اجنبی ہیں، اللہ سے اجنبی ہیں، ان کا اللہ سے رابطہ کمزور ہے، اللہ کی معرفت نادرست ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امامت کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے وہ نظریہ نادرست ہے۔ امام جو دلیل اللہ ہے، جو راعی اللہ ہے، جو باب اللہ ہے، وہ امام کو نہ تو باب اللہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں اپنے لیے، نہ تو دلیل اللہ قرار دے رہے ہیں، اور نہ ہی راعی اللہ امام کو قرار دے رہے ہیں۔ پس در واقع انہوں نے اپنے اس دید سے، اس نظریے سے اپنے مقصد کو درست نہیں سمجھا ہے، امام کو درست نہیں سمجھا ہے۔ امام کا مقصد جو ہے وہ اللہ تک پہنچانا ہے۔ وہ امام خیالی کی اقتداء کر رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے موہومات اور تصورات پر مشتمل امام کی اقتداء کر رہے ہیں، اور وہ امام ہی جو انہوں نے خود اختراع کیا ہے وہ ان کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے۔ وگرنہ اگر انسان کا امامت کے بارے میں درست تصور ہو جائے، درست تصور قائم ہو جائے انسان کا امامت کے بارے میں، تو امام انسان کو اللہ سے متصل کرتا ہے، اللہ سے انسان کی ملاقات کرواتا ہے، اللہ سے انسان کا رابطہ برقرار کرواتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے امام کی اقتداء کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کہو کہ اے میرے پروردگار، تیرا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جو تیری طرف رغبت رکھتے ہیں، جو تیری طرف حرکت کرتے ہیں، جو تیری طرف سفر کر رہے ہیں، جو تیری طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تیرا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ لہٰذا ان دعائیہ کلمات میں ہم نے امام کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، اللہ کی بارگاہ میں امیر المؤمنین کی یہ تمام امور جو ہیں وہ مثالی ہیں۔ یعنی آپ مشاہدہ کریں کہ امیر المؤمنین جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ ریز ہونا، اللہ کی بارگاہ میں امیر المؤمنین کا جو ہے وہ زہد، شدت کا زہد آپ جو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ در واقع اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصورات ایجاد نہ ہوں امام علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ کیوں؟ چونکہ امام دلیل اللہ ہے، راعی اللہ ہے، باب اللہ ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو کسی کے ذہن میں کوئی دوسرا خیال نہ آ جائے، کوئی امیر المؤمنین کے بارے میں غلط تصورات اپنے ذہن میں نہ لے آئے۔ تو امیر المؤمنین جس نے اللہ تک پہنچانا ہے، وہ اس زہد و تقوی و پرہیزگاری کا مجسمہ قرار پائے ہیں کہ جس نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، وہ آئے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آئے اور آ کر مشاہدہ کرے کہ علی جس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے، علی چاہتا ہے کہ علی کے تمام پیروکار بھی اسی ہستی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ علی جس ہستی کے تقرب کے لیے جو ہے وہ عبادت میں کھڑے ہو کر کانپتا ہے، جس ہستی سے ملاقات کے لیے علی مشتاق رہتا ہے، علی چاہتے ہیں کہ علی کے تمام شیعہ، تمام پیروکار، تمام عقیدت مند علی کو دلیل اللہ قرار دے کر جو ہے وہ اللہ کی طرف پہنچیں، اللہ سے ملاقات کریں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ باب اللہ، علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آنا ہے اور علی ابن ابی طالب کے نقش پا پر چلنا ہے، نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہ زہد جو علی ابن ابی طالب نے اختیار کیا، اگر ہم وہ اختیار نہیں کر سکتے تو لا عقل اس زہد کو اختیار کریں جو علی ابن ابی طالب کے شیعوں سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے دروازہ مفتوح ہے، بابوں کا مفتوح للراغبین، رغبت رکھنے والوں کے لیے کھلا ہے، اور وہ باب اور وہ دروازہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ لہٰذا انسان اس دروازے پر آئے اور اس دروازے کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو اللہ تک پہنچنے کا مدعی ہے
اور اس کے وجود میں علی ابن ابی طالب اور ان کے بیٹوں کی محبت نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر وہ نہیں چلتا ہے، تو وہ توہمات میں مبتلا ہے کہ وہ خدا تک پہنچ گیا ہے، وہ وہم و گمان و خیالات میں مبتلا ہے کہ اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ ہرگز علی سے منہا کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں ان کا بھی یہ نظریہ ہے اس باب میں کہ علی ابن ابی طالب طریقت میں امام ہیں، طریقت میں پیشوا اور مقتدا ہیں۔ یعنی اگر ہم نظام حکومتی کی طرف آئیں تو نظام حکومت کو چلانے کے لیے یہ افراد ہیں رسول خدا کے جانشین کے طور پر، لیکن اگر اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس اس نظریے کو تو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کے دروازے تک پہنچا ہے، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کے فیض سے فیضیاب ہوا ہے، وہ اس باب اللہ کے ذریعے سے فیضیاب ہوا ہے۔ لہٰذا تمام لوگوں کو اس دعا کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ بابو کا مفتوح للراغبین، کہ تیرا دروازہ راغبین کے لیے مفتوح ہے، کھلا ہے، یعنی جو اللہ سے رغبت رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات اور لقاء اللہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تیرے دروازے پر آئیں، تیرا دروازہ انہیں کبھی بند نہیں ملے گا۔ اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ محمد و آل محمد کا دروازہ ہے کہ انسان انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی پر عمل کرتے ہوئے قرآن اور اطرت ان دو ثقلین کے دامن کو تھامے گا، تبھی جا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کو ترک کر دے، نظر انداز کر دے، تو گویا اس نے باب اللہ کو نظر انداز کر دیا ہے، لہٰذا وہ ہرگز اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کے دروازے پر آنا ضروری ہے۔ اسی دعا کے مضامین پر گفتگو ابھی ہماری آپ کے ساتھ جاری ہے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔